قل هو القادر على ان يبعث عليكم من عذاب من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے عذاب تین طرح کے ہوتے ہیں کہ شیعہ بنا دے، آسمان سے عذاب آ جائے یا زمین سے عذاب آ جائے، یا آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شیعہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تین طرح کا عذاب ہے. تو یہ شیعہ بننا تو قرآن مجید کہتا ہے عذاب ہے، اور آپ کہتے ہیں شیعہ بننا مذہب حق ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شیعہ ہیں اور فرقہ بناتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو شیعہ جو ہے نا وہ تو فرعون بناتا تھا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعہ، فرعون لوگوں کو شیعہ بناتا تھا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شیعہ تھا اور ایک بنی اسرائیل قبطی نسل کا بندہ تھا اور ایک شیعہ تھا. تو شیعہ موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، وما تريد ان تكون من المسلمين ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. شیعہ موسیٰ علیہ السلام کے غیبت کر رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انک لغوی مبین، تو بالکل کلیئر گمراہ ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا فتویٰ شیعہ کے بارے میں یہ قرآن مجید میں سورۃ قصص کے اندر ہے. اور آپ کو ناز ہے کہ میں شیعہ ہوں، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اچھا ابھی چپ کرنا، ابھی ہماری باری ہے بھائی، ابھی ہماری باری ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین، ان سے سوال کیا گیا، فکس کریں نا. اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیعوں کو کافر بولا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں. اگر شیعہ برا لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا آپ نے جو آیت پڑھی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 159 ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اس کا تعلق شیعوں سے کیا ہے؟ شیعہ لفظ عربی زبان میں کہتے ہیں پارٹی کو، سپورٹرز کو، گروہ، ٹھیک ہے نا. ہم جو ہیں شیعہ تو علی ہیں، شیعہ اہل بیت علیہ السلام، مطلق اس طرح نہیں ہے کہ مطلق ایسے شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ ہیں. اچھا آیہ شریفہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو قسمت کیا، دین کے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے نا. وکانوا شیعا، اور وہ مختلف گروہ بن گئے، مختلف. تو جس نے دین کے ٹکڑے کر دیا اور جس نے لوگوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کیا، وہ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ ان کے نبی نہیں ہیں، وہ آپ کے نہیں. ان کی بات ہو رہی ہے، یہ شیعوں کی کام بات ہو رہی ہے. یہ لفظ شیعہ اس طرح تو نہیں کہ لفظ شیعہ جہاں بھی آ جائے اس سے مراد شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہے. اگر تم کہتے ہو کہ لفظ شیعہ جہاں بھی آ جائے اس سے مراد شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ ہے. اور آپ نے جھوٹ بولا جناب موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کے لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا. ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، سورہ مبارکہ قصص کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، ایک کس کا آدمی تھا، یہ میرے خیال میں جا چکا ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہے. ہاں یہ چلا گیا بھائی. ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا، موسیٰ کا ماننے والا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کا آدمی تھا، اس کا شیعہ تھا، اس کا پیروکار تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، وہ آدمی دوسرے آدمی کو مارا، وہ مر گیا. اچھا جب وہ مارا تو اگلے دن پھر آیا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا. تو اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. سورہ مبارکہ قصص میں دیکھ لوں آپ کے لیے، کون سورہ قصص کے صفحے میں ہے؟ سورۃ القصص. اور اس سے مراد شیعہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کی مذمت ہو رہی ہے. آیت نمبر 15 آیہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودخل المدینة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. اس کو موسیٰ نے مارا. تو اس شیعہ کے متعلق اگلا جو آیت ہے وہ یہ ہے، فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي يستنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. تو اگلا دن پھر اس کا وہی آدمی جس کو اگلے دن دیکھا تھا نا، وہ موسیٰ کا ماننے والا تھا، موسیٰ کا سپورٹر تھا، دیکھا کہ پھر اس کی لڑائی ہو رہی کسی سے. اس نے کہا کہ آ جاؤ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو گمراہ، واضح طور پہ گمراہ آدمی روزانہ لڑائی کر رہا ہے. یہ سب شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے ہی نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ماننے والا آدمی تھا جو روزانہ لڑائی کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے کسی آدمی کو قتل کیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتا تھا، یہ اس میں نہیں ہے، وہ شاید آپ کے حدیث میں ہو، قرآن میں نہیں ہے. اچھا اگلا آیت، جی سر، اگلا آیت جو اس نے پڑھا ہے شیعہ کے متعلق، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. فرعون نے زمین پر اس نے برتری حاصل کی، اس کو بڑا پاورفل بن گیا فرعون. وہ یہ اللہ آپ کا بڑا کرے. یہ ہے آیت نمبر 4 میں سورہ قصص. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. فرعون نے زمین پر برتری حاصل کی اور زمین کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا. یہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. چلیں، یہ نہایت جاہل آدمی کہتا ہے مجھے ٹائم دے دو. میں نے کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کروں؟ سب لوگوں کا، ایک جاہل آدمی کو جس کو آتا ہی نہیں، اس طرح کا اس کا استدلال ہے، اس کے ساتھ میں گفتگو کروں، ٹھیک ہے نا بھائی. چلیں جی
آج اس میں اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کا علی بیت الطاہرین علیہم السلام کا شیعہ اور کنیز ہوں، شیعہ اور کنیز شیعہ اور کنیز ہوں، ان سے ان کی اطاعت کرنا اور ان سے محبت کرنا میرا دین ہے، ان سے اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا میرا دین ہے، اور ان کے دشمنوں پر بے حساب بے شمار لعنت بیچتی ہوں. ان کے دشمنوں پر بے حساب بے شمار لعنت بیچتی ہوں. اب اسی کو پشتوں میں بولیں ان کے دشمنوں پر بے حساب بے پناہ لعنت بیچتی ہوں. جی دا اہل بیت کو دشمنانوں اور دا وہی نمن نماندی بے حساب دیر زیاد لعنت دے. الحمدللہ یہ اس مولوی کے لیے، مولوی سعید الرحمان صاحب کے لیے مرتبہ ہے. بہت مہربانی بھائی، اللہ آپ کو عزت ہے. تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر. نیکسٹ کالر کون ہے؟